عورت النسائیہ، یہ عورتیں، یہ ننگی کھلی ہوئی، مفتوح۔ اب ظاہر ہے کہ گھر اگر کھلا ہوا ہو تو غیر محفوظ، اور 3 اوقات جو کھلے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور تیسرے یہ عورتیں ہیں تو ان کو بھی چونکہ یہ کھلی ہوئی ہیں لہذا ان کو پردے سے ڈھک دیا جائے۔ اصل میں عورت کا جو لفظ ہے یہ عجیب و غریب ہے۔ تفسیر میں نے پڑھا، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے 6 لفظ بنتے ہیں اور 6 کے اندر عیب ہے۔ جی 6 لفظ بنتے ہیں اس سے۔ عورت، اور دیکھو آ و را 3، رے واو عین، واو رے عین، کل 6 الفاظ بنتے ہیں، 6 کلمات، اور 6 کلمات جو اس سے بنتے ہیں سب کے اندر عیب ہے۔ 6 لفظ بنتے ہیں اور 6 کے اندر عیب ہے۔ اسی وجہ سے کہتے عورات الجبال، پہاڑوں کی عورتیں۔ پہاڑوں کی عورتیں بولے تو کیا؟ عورات شقوق الجبال، شقوق یعنی پہاڑوں میں جو بل ہوتے، سوراخ ہوتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پہاڑ ہے، اس میں ایک بل ہے، ادھر اس میں ایک سوراخ ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، ادھر ایک سوراخ ہے۔ ظاہر ہے کہ پہاڑوں میں جو یہ سوراخ ہیں انہی کے اندر تو سانپ گھستے ہیں، سانپ، بستیا، پتہ نہیں کیا کہ سب گھس جاتے نا۔ تو عورات الجبال کہتے ہیں شقوق الجبال۔ تو عورت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چونکہ کھلی ہوئے لہذا کہیں سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ جیسے عورات الجبال، پہاڑ کی عورتیں، پہاڑ کی عورتیں نہیں جو پہاڑ میں رہتے ہیں، نہیں، عورات کی شقوق، خلل، عیوب، وہ جو بل ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں جس میں سانپ گھس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عورات الجبال۔ ظاہر ہے کہ وہ سوراخ ہیں تو پہاڑ بھی غیر محفوظ ہیں، لہذا ان سوراخوں کو بند کر دیا جائے۔ گویا کہ عورت کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کھلی ہوئی ہے، اور جو چیز کھلی ہوئی ہو ضروری ہے کہ اسے چھپا دیا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ اب یہ کھلا ہوا ہے، اب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ اس پردے کو حجاب کہتے ہیں، حجاب۔ تو عورت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس کی 3 قسمیں بھی سمجھ میں آئی۔ جی جی، یہ لیکچر ہے، یہ کوئی گانا بجانا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت علم چاہیے۔ جی جی، یہ قرآن حکیم کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے تو قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، ہمیں کیا لینا دینا قرآن حکیم سے؟ کتنی عظیم الشان کتاب۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے کہ یہ عورت کھلی ہوئی اذا خرجت، جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو کھلی ہوئی ہے نا، اور گوشت لے کے چلو اور ڈھکے نہ رہو، کھلے لے کے چیل جھپٹا مار کے تورے ہاتھ سے لے کے چلی جائے، یا کھلا گوشت رکھ دیو تو وہ آئے کہ مکھی بھن بھنائے لاگت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے مکھیوں سے اور ان گندگیوں سے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حجاب ڈال دیا جائے، حجاب ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کھلی ہوئی ہے، جب یہ گھر سے نکلتی ہے چونکہ یہ کھلی ہوئی ہے تو استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کو ایسے دیکھتا ہے۔ استشراف کا مطلب ہوتا ہے بسط الکف فوق الحاجب، ابرو کے اوپر، یہاں یار یہاں ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے شیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھتا ہے، بسط الکف فوق الحاجب، ایسے کر کے دیکھتا ہے، دیکھو یعنی ایسے دیکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور فتنے میں مبتلا کریں، مردوں کو بھی اس عورت کو بھی۔ اللہ، اور اس کا مادہ شرف ہے۔ شرف کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، اونچا۔
اونچا ہونا شرف کے مادہ، وہ قبرن مشرفن نہ ہو، جو بھی اونچی قبر نظر ہے اسے برابر کر دو، اسی سے ہے وہ، جی شرف سے ہے۔ استشرف الشیطان، ایسے منڈی اٹھا کر دیکھتا ہے، رفع البصر الی النظر للشیء، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے منڈی اٹھانا ہے، دیٹ از کالڈ اشراف، ایسے استشراف۔ اب آگے جملہ دیکھیے، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونَ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا، اپنے رب کی رضا کی سب سے زیادہ مستحق اور اپنے رب کی خوشنودی کے سب سے زیادہ قریب کون سی عورت ہوتی ہے؟ وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا، جو اپنے گھر کے اندر ہو۔ اب جب گھر کے اندر ہے تو سمجھو پردے میں، پردے میں، اور ظاہر ہے کہ جب پردے میں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا، یہ اس حدیث پاک کی شرح ہے۔ اور قار کا لفظ بھی، قار مانے گہرائی ہوتی ہے، قار مانے گہرائی، ڈیپتھ، ایک دم گہرائی۔ گہرائی کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایسا ہے، یہ گہرائی ہے، یہ آخری اس کا، یہ سمجھو یہ زمین ہے نیچے پانی کی، اس کے بعد یہ قار بولتے اس کو، نیچے جو ہے ڈیپتھ، تو گویا کہ وہ گھر کے اندر رہے، قار کا لفظ استعمال کیا، کیا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ جی۔ تو اب عورت کا معنی ہم نے بتا دیا، اب حجاب کس کو بولتے ہیں؟ آئیے حجاب دیکھ لیتے ہیں جی۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب آ جائے ایسے، یہ ایسے آ جائے، یہ حجاب، تو وہ چیز چھپ جاتی ہے۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الاوسط کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بدعتی سے ابھی گزرا مہینہ کتنی بدعتوں میں لوگ گرفتار رہے ہیں، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کو چھپا دیا ہے۔ چھپا دیا، چھپتا کیسے؟ فرض کیجئے سپوز یہ توبہ ہے، اب اس کے بعد اس کے اوپر اللہ نے حجاب ڈال دیا، ایسے حجب التوبۃ، توبہ کے اوپر حجاب ڈال دیا اللہ نے۔ اب بدعتی ڈھونڈ رہا ہے کہ توبہ کدھر ہے، کدھر ہے توبہ، بولے وہ ملی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی کو توبہ نہیں ملتی ہے کہ ہے کدھر ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر حجاب ڈال دیا نا۔ وہ کو چھپا دیتے ہیں کسی چیز کو تو آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہاں ہو، تو بدعتی ڈھونڈا کرے بھیا کہاں گئی توبہ، توبہ ہی اللہ نے اس کے اوپر حجاب ڈال دیا۔ اب ایسے سامنے نظر آئے توبہ تب تو پکڑ لے گا نا۔ اب یہ سنی کو نظر آتا ہے جو سنت پر عمل کرتے ہیں، سامنے سنت دکھائی دیتی ہے، لیکن بدعت جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ سے حجاب ڈال دیتا ہے، تو اب سنت کہاں ملے گی اس کو جی؟ اللہ توبہ اس کو ملتی ہے، توبہ کے اوپر حجاب ڈال دیا۔ تو ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، ہر بدعتی کے اوپر اللہ نے توبہ کو محجوب کر دیا ہے، توبہ کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب وہ ڈھونڈا کریں توبہ ملتی، مر جاتا ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، لہذا بدعت سے دور رہو، خبردار، الحذر الحذر من البدع، بدعت سے خطرناک چیز، توبہ چھپ جاتی ہے۔ اچھا دنیا میں جو پردے ہوتے، پردے وہ کپڑے کے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے ہوتے ہیں؟ اب یہ ہے، یہ پردہ ہے، کپڑا ہے، یہ بھی پردہ ہو سکتا ہے، یہ بھی، لیکن ایک پردہ ایسا ہے کہ وہ ایسا پردہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون سا پردہ؟ کبھی دیکھو ہو نور کا پردہ، دیکھو کبھی؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام
ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلفه رواہ ابن ماجہ فی کتاب السنہ. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے اس پوری حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف میں کتاب السنہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. حدیث پڑھ دی، شرح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ کھڑے ہوئے. کون بول رہا ہے؟ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری. ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. ایک نکتہ بتاتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ اس پوری حدیث کے اندر عقیدہ بیان کیا گیا ہے، صرف عقیدہ. جی اس میں دو باتیں. قام فینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبے کے طور پر یہ عقیدہ بیان کیا. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے. جی عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور خطبہ دو عقیدے کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سن سکیں. خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ اب آپ کیا سننے کے لیے آئے؟ جمع ہوئے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ شریعت کی باتیں سمجھ لیں. تو قامت کھڑے ہو کر کوئی بات کہی جائے، برسر منبر کہی جائے، تو اس کا مطلب اس کا افادہ عام ہوتا ہے. تو قام فینا، چونکہ مسئلہ عقیدے کا تھا، لہذا آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. پتہ یہ چلا کہ عقیدہ یہ اسلام میں بہت اہم ہوتا ہے. 13 سال تک صرف عقیدے کے اوپر محنت کی گئی. صحابہ مارے جا رہے، پیٹے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، صرف اور صرف عقیدہ. نماز تو فرض ہوئی، وہ ہجرت کے ٹائم فرض ہوئی، جب مدینہ جانا ہوا تھا. اس سے پہلے سب عقیدے کے اوپر محنت ہو رہی ہے. جی عقیدہ اتنا ہے. تو ایک بات تو معلوم، آپ نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ 5 باتیں سن لو. بخمس کلمات، 5 باتیں سن لو. پہلے ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں. یہ عقیدہ ہے. سونا 2 طریقے کا ہے. سونا 2 طریقے، 3 طریقے کا. ایک جو عورتیں پہنتی ہیں سونا. وہ ہمارے ایک استاذ تھے، تو وہ جو کھانا وغیرہ کی نگرانی کرتے تھے، پکانے وکانے کی، تو ہم ان کو بڑے مولوی صاحب بولتے تھے. میں نے ان سے پرسین پڑھی ہے، فارسی. بہت بڑے عالم تھے، گونڈیار میں پڑھا تھا. تو آتے کہتے کیا جی کیا بات ہے؟